الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں شہر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا. الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. وبینات، اور بینات ہے، کھول کھول کے واضح کرنے والا ہے، من الہدی ہدایت کی چیزوں کو، والفرقان اور کرائٹیریا ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان روزے کا مہینہ ہے، رمضان تہجد کا مہینہ ہے، رمضان قیام کا مہینہ ہے، رمضان صدقات کا مہینہ ہے. تو رمضان ایک ایسا پیکج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس کے اندر آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نیکیوں کے اعمال کرتے رہیں اور ہر نیکی کے بدلے آپ کو ملٹیپل ریوارڈز ملتے ہیں. یعنی کسی حدیث میں آتا ہے کہ 10 ریوارڈز ملتے ہیں، کسی حدیث میں آتا ہے 70 ریوارڈز ملتے ہیں، اور کسی حدیث میں آتا ہے 700 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انکریز کر دیتے ہیں. سو رمضان کا مہینہ اٹس بیسکلی سیل کا سیزن ہو اور آپ کے پاس اپرچونیٹی ہو کہ آپ جو چاہیں وہ لے لیں اور اس کی قیمت آپ نے 1% ادا کرنی ہے. یعنی 1000 روپے کی چیز 10 روپے میں مل رہی ہے، 10,000 کی چیز 100 روپے میں مل رہی ہے. who would not want to buy this? who would want to be a lazy اور اس سے کہ نہیں یار میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں یار مجھے بہت سارے اور کام کرنے ہیں، نہیں مجھے ابھی بزنس دیکھنا ہے، نہیں مجھے ابھی اپنی کوکنگ دیکھنی ہے. رمضان از ناٹ فار دیٹ. رمضان از ناٹ the month of feasting. رمضان is the month of fasting. رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، روزے کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا اس مہینے کے اندر، اور اسلاف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا کرتا تھا تو وہ اپنی ساری کتابیں، یعنی وہ حدیث کی کتابیں، وہ عقیدے کی کتابیں، وہ اصول کی کتابیں، وہ فقہ کی کتابیں، سب کو بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے اور قرآن اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اس میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے. تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، ایک اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. کیونکہ ہم بچوں کو حفاظ بنا دیتے ہیں، تراویح پڑھوا لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. یعنی ہمارے پاکستان میں شاید ہی کوئی بچہ ہو جس نے نازا قرآن نہ پڑھا ہو. بوائز آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر آ جلدی سے آ جاؤ، اور یہ فون مجھے دے دو. پارٹی سی نا ان کا. آجا ادھر آ کے میرے سامنے بیٹھے. سو رمضان میں ہمارا کوئی پاکستان کا بچہ نہیں ہے جس نے شاید ناظرہ قرآن نہ پڑھا. اور آپ کو کراچی کے اندر گلی گلی میں حفاظ ملے گا. یعنی میں اگر اپنی گلی میں دیکھوں تو آئی تھنک ہر ایک گھر میں، یا تقریباً اگر میں ایوریج لگاؤں تو ہر ایک گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور ہے. میرے اپنے گھر میں 4 حفاظ ہیں، ایک خاتون حافظہ ہیں اور 3 ہم کزنس حافظ ہیں. تو 4 حفاظ ایک ہی گھر میں. یعنی ہمارے خاندان میں پھر کتنے ہوں گے. اور مطلب کراچی میں آپ کو بوائز، اب آپ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں تو کچھ نہیں کر سکتا میں. تم نے خاموشی سے بتا کہ زنگر منگا کے کھلاؤں گی، لیکن خاموش.
ہاں یہ سائڈ ایک ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھے. لیکن تو چاروں میرے ساتھ ہی آئے نا, ان کو چیک کرنی آئی. اچھا آ گئی مما. ٹھیک ہے. سو میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہم حفاظ بنا دیتے ہیں بچوں کو, قرآن ناظرہ پڑھا دیتے ہیں, لیکن یہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیں کہ آپ نے جو ہے یہ کام کرنا ہے, یہ غذا لینی ہے, یہ دوائی کھانی ہے, یہ غذا چھوڑ دینی ہے, یہ نہیں کھانا ہے, اور وہ آپ کو دے دیں وہ, اور آپ اس کو صبح ہوئے اس کو پڑھیں, شام ہوئے اس کو پڑھیں اور پھر رکھ دیں. پھر اگلا دن ہو پھر آپ اس کو قرآن آپ اس پرسکرپشن کو پڑھیں پھر رکھ دیں. اگلے دن پھر ہو آپ پھر اس پرسکرپشن کو پڑھیں اور پھر رکھ دیں. ایک ہفتے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیماری صحیح نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں کہ آپ نے جو میں نے آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دی تھی آپ نے اس پر عمل کیا. اور آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے صبح شام پڑھا ہے اسے. ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں لکھ کے دیا تھا کہ آپ صرف پڑھیں, آپ اس پر عمل بھی کریں, آپ اس کو سمجھیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے جو بات لکھی ہے اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو اللہ نے چلے جلدی سے برداشت کرنا سیکھیں. رمضان برداشت کا مہینہ ہے, روزے میں تو آپ نے ویسے ہی برداشت کرنا ہے. چلے جلدی سے آپ وہاں چلے جائیں. ایک اور سیٹ, ہاں شاباش, ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. تو یہ پرسکرپشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھیجی ہے قرآن کی صورت میں, اور ہم اس کو دن رات پڑھتے تو ہیں, لیکن بہت شاذ و نادر ہی پڑھتے ہیں. لیکن اگر پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس قرآن کو پڑھنے کا مطلب ایز سچ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا ریوارڈ نہیں ہے, لیکن اس کو پڑھنے کا آپ کی زندگی پر اس طرح اثر نہیں ہوگا جس طرح اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ہوگا. تو قرآن کا مہینہ ہے, قرآن خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. تو پہلی بات یہ کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2, قرآن قیام میں پڑھنا شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے 2 کنڈیشنز کے ساتھ, سنسیریٹی اور ایمان, یعنی اس کے اندر ایمان ہے, وہ اللہ پر ایمان رکھ کر یہ کام کرتا ہے ایک, اور دوسری کنڈیشن دا سنسیریٹی, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہ ہوں اس احساس کے ساتھ قیام کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بندہ کرتا ہے تو فقد غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی امیجن کریں آپ نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہوں گے, اور ہم سب گناہ کرتے ہیں, ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس قیام کے ذریعے ہم سب کو معاف کرتے ہیں. لیکن ایمانا و احتسابا, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں, اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, یہ جو مہینہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھنے لگے اور ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو کہا آمین, دوسرا قدم رکھا کہا آمین, تیسرا قدم رکھا کہا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, دس از دا فرسٹ ٹائم وی سو یو ڈوئنگ دس, کہ آپ قدم رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آمین, دوسرا قدم رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آمین, تیسرا قدم رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے, اور جبریل علیہ السلام نے میرے سامنے دعا کی کہ جس شخص کو بوڑھے ماں باپ ملیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر پائے یا ان کی خدمت نہ کرے تو تباہ ہو برباد ہو جائے وہ شخص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دعا کس نے کی تھی؟ جبریل علیہ السلام, the best of the angels. اور آمین کس نے کہا تھا؟ نہیں, اس کا مطلب آپ سن نہیں رہے تھے. کس نے کہا تھا؟
نہیں آپ نے تو نہیں کہا تھا. میں نے جو حدیث بتائی اس میں کس نے کہا تھا آمین؟ یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. تو ایسا ممکن ہے کہ جبریل علیہ السلام، بوائز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جبریل علیہ السلام نے دعا کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہو اور وہ دعا قبول نہ ہوئے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے. اسی طرح دوسری دعا جبریل علیہ السلام نے کی، جس شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور رسول اللہ اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اس شخص اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں. اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا آپ لوگ کیا کہیں گے بوائز؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور تیسری دعا جو جبریل علیہ السلام نے کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی نہ منگوا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ آمین. تو یہ رمضان کا مہینہ جس طرح اپرچونیٹیز لے کر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک سیل لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس ریوارڈز زیادہ سے زیادہ کمانے کا ایک موقع ہے، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ گناہ اگر آپ اس رمضان کے مہینے میں گناہ کریں تو گناہ بھی بڑھ جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے آسانی پیش کرتے ہیں تو اس ٹائم پر اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی بڑھا دیتا ہے. اسی لیے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ پکارتا ہے اور کہتا ہے نادی منادی، پکارنے والا پکارتا ہے، یا عبادی الخیر ابشر، اے نیکی کے کام کرنے والے جو آلریڈی نیکیوں میں تھے، جو نیک کام کرتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، جو حلقات میں آتے تھے، جو دروس سنتے تھے، جو اس پر عمل کرتے تھے، یا عبادی الخیر ابشر، تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور جو گناہ کیا کرتے تھے، جو گناہوں کی زندگی میں تھے، ان کے لیے یا عبادی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جاؤ، اب تو رک جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو چین کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ نیکیوں پہ نیکیاں کر سکتے ہیں، آپ اچھائیوں پہ اچھائیاں کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ یہ کام نہ کریں، آپ اپنی زندگی میں مگن ہوں، آپ اپنی زندگی میں اپنے کام کر رہے ہوں، تو وہ شخص پہ تباہ و برباد ہی ہو. اور کیا ہے، یعنی اگر وہ اس مہینے کو یوٹیلائز نہیں کر رہا جس میں نیکیوں کا مہینہ ہے تو پھر اپنی باقیہ زندگی میں کیا کرے گا؟ اپنی باقی زندگی میں تو پھر وہ اس سے زیادہ گناہوں میں انوالو ہوگا، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایسے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو یا عبادی الخیری ابشر یا عبادی الشر اقصر.
تو رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، اس کا احترام کریں. بیسکلی یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا گیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہمان بنا کے بھیجا ہے. تو اس گیسٹ کو آنر کریں، بیکاز اٹ از اے گیسٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کو آنر کرنا چاہیے. اسلاف کا معاملہ یہ تھا، جو پائس پریڈیسیسرز ائمہ کرام، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب 6 مہینے ہوتے تھے رمضان میں تو وہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر، اللہم بلغنا رمضان. یا وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ ہمیں رمضان تک محفوظ رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے محفوظ رکھ، وتسلمہ متقبلا، اور رمضان کو ہمارے لیے قبولیت کا درجہ عطا کر. اس طرح جب وہ 6 مہینے یعنی 6 مہینے تک وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اگلے 6 مہینے وہ قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. 6 مہینے وہ بلوغت کی یعنی اس تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان. اور رمضان کے 6 مہینے بعد وہ یہ کہتے تھے اللہم تقبل منا رمضان، اللہ ہم سے رمضان کی عبادتیں قبول کر دیں. یعنی ان کا پورا سال رمضان کے اراؤنڈ گھومتا تھا، یعنی رمضان سے متعلق تھا. کیوں؟ کیونکہ there is a حدیث, a beautiful حدیث اور incident in the times of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 بھائیوں کا انتقال ہوا. ایک بھائی کا شہادت کی موت ہوئی اور اس کے 1 سال بعد اس کے بھائی کی موت آ گئی. تو ایک صحابی نے ان دونوں بھائیوں کو خواب میں دیکھا، یا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو، یعنی جو دوسرا بھائی ہے جو جس کی بعد میں موت آئی ہے، نارمل موت آئی ہے، اور اس کی پہلے والے کی شہادت کی موت آئی ہے، اس بعد والے کو پہلے والے کے ساتھ ملا دے. آپ لوگ ادھر آ جاؤ، ادھر آ کے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر سب چاروں یہاں آ کے بیٹھے، آ جاؤ. آؤ، میں شروع نہیں کروں گا، میں کل نہیں ہوں. آ جاؤ، میں شروع نہیں کروں گا جب تک آگے نہیں کروں. اچھا آ جاؤ نا، میں کچھ آپ کو پنشمنٹ تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اپنے قریب کر رہا ہوں. یہ پنشمنٹ نہیں ہے، آنر ہے، یہ آنر ہے آپ کے لیے. آ جا. ہم تو اپنے ٹیچرز کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ ادھر آ جائیں. آپ کی امی آئیں؟ آپ کی امی نہیں آئیں؟ اوکے، آپ ادھر آ جاؤ نا بوائز، آ جاؤ. کہاں بیٹھے؟ جائے مما کے پاس بیٹھے. وہیں پہ بیٹھ جائے ہی نہیں. ہاں آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں. یہ آج کوئی بھی نہیں آ جائے آپ دونوں میں، تو آپ یہاں سے آگے آ جائیے، آپ ادھر بیٹھ جائیں. تم لوگ کا زندہ کینسر. یہ ساری چیز بھی میں لوں گی آج. مما بھی پڑھائی ہونے والی ہوتا. اچھا جی، کیا میں کہہ رہا تھا؟ ایک کو میں بلا دیا آپ کو ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں، تو اسلاف رحمہ اللہ رمضان کو آنر کیا کرتے تھے اور اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان ہمیں پہنچا دے. تو وہ صحابہ نے دعا کی کہ اللہ اس کو بعد والے کو پچھلے والے سے ملا دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیچھے جو جس کی موت آئی ہے، جس کی پاسٹ میں موت آئی ہے، وہ شہادت کی موت آئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے شہید کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا درجہ نیچے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یعنی جس کی موت آئی ہے صحابہ ور تھنکنگ کہ اس کو اوپر کا درجہ ملا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو بعد کا نیچے کا درجہ ملا تھا، اور جو بعد والا ہے اس کو اوپر کا درجہ ملا تھا. حالانکہ اس کو شہید کی موت آئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو بعد میں، مطلب اس کو نیچے کیوں، بعد والے کو نیچے کیوں کرنا چاہتے ہو؟
تو صحابہ نے بولا یہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہید ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس ایک سال میں اس نے جو رمضان کا مہینہ پایا، اس رمضان کے مہینے میں جو اس نے دعائیں کی ہوں گی، جو زکوٰۃ دی ہوگی یا صدقات کیے ہوں گے، اور جو روزے رکھے ہوں گے، اور جو اس نے تہجد پڑھی ہوگی، اور جو اس نے قرآن پڑھا ہوگا، اور جو اس نے دعائیں کی ہوگی، تم ان سب کو بھول کر ایک شہادت کے مقام کو اس کے برابر رکھ رہے ہو؟ It doesn't mean کہ شہید کا مقام چھوٹا ہے. It means کہ رمضان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ رمضان جس بندے کو دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے رمضان کا مہینہ مل گیا ہے. That is an opportunity for us کہ ہم اپنے سارے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی منگوا لیں. تو رمضان کا مہینہ اب آ رہا ہے انشاءاللہ. تو ایک قیام کرنا ہے، نمبر 2 قرآن پڑھنا ہے، نمبر 3 جس سورہ بقرہ کے اندر روزے کی آیات جو ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جب آیات پہ آپ گزرتے ہیں آگے، اس سے آگے جب جاتے ہیں تو بیچ میں ایک آیت ہے اور اس کے بعد پھر روزے کا ذکر ہے. یعنی روزے کی احکامات چل رہے ہیں، احکامات چلتے ایک بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے، اور وہ آیت یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی رمضان سے متعلق ہے. اپیرنٹلی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ رمضان سے تعلق رکھتی ہے. ٹرانسلیشن یہ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے تو میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو رمضان میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. خاص طور پہ ہمیں تہجد کا ٹائم موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹائم مل جاتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پر آپ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 7 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 منٹ ایٹ لیسٹ، کم از کم 2 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے ٹائم پر، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اور میرے خیال میں نے پچھلی ہی کلاس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے جو دنیا مانگے میں اسے دنیا دوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ بھی مانگے میں اسے وہ عطا کروں. جب اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں. لیکن روزے کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں دعا کی کوشش کریں کہ اپنا ٹائم نکالیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. And wallah, you will see the wonders in your life. I have seen wonders in my life. رمضان کا مہینہ، اگر آپ کہنا ایک عبادت جس میں کسی کی کوئی ایک عبادت ہوتی ہے جس میں انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، یعنی رمضان میں کوئی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان کہتا ہے یار یہ میرے لیے، میری رمضان کی سب سے زبردست عبادت یہ ہوتی ہے، سب سے خوبصورت عبادت یہ ہوتی ہے، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے. تو for me the most beautiful or the most motivating ibadah for me is دعا. اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنی کمزوری کا احساس اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں بہت 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 گناہ گار ہوں یا رب، but I have a complete trust on you یا رب. یا رب I need you in my life. I have a lot of things to do in my life. مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں. یا اللہ I need your help. مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے اسلامک کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ دعویٰ کے کام کو آگے پھیلانا ہے، یا اللہ مجھے حج پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یا اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے. I have list of things which I asked to Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan. رمضان میں اللہ کے آگے میں بس بیٹھ جاتا ہوں کہ یا رب یہ آپ نے کرنا ہے اس سال. تو اپنی لسٹ بنائے رمضان کی کہ میں اس رمضان میں یہ دعا کروں گا، یہ دعائیں کروں گا، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا، ان کی ہدایت کی دعا. یا اللہ میری بہنیں یا میرے بھائی وہ اتنا دین پر نہیں ہے، یا اللہ I want them to be on deen, to be righteous people. یا اللہ guide them یا اللہ.
یا اللہ give me استقامہ, یا اللہ مجھے کبھی بھی اس دین سے دور نہ کیجیے گا. So you have a lot of du'as to do. پر ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہمیں اللہ کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ دعاؤں کی اللہ کی ضرورت ہے. تو رمضان میں دعا کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات، اپنی مجبوریاں، اپنی خواہشات رکھیں، چاہے وہ دنیا کی ہوں چاہے وہ دین کی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اینڈ the last thing, رمضان کا مہینہ is the month of روزہ، is the month of صوم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. Allah has made روزہ fast obligatory the way He made it obligatory for the people of the past. پچھلے لوگوں پر جس طرح انہوں نے اللہ نے فرض کیا تھا ویسے اس امت پہ بھی فرض کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت. what is روزہ؟ روزہ کیا ہے؟ what is روزہ؟ جی الصوم جنہ. روزہ is the protection, shelter. قیامت کے دن یہ روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیجے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے رکھا کرتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور کہے گا یا اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ بھیجے، اس کو جنت میں بھیج دے، اس نے مجھے رکھا، اس نے میرے حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ پھر روزے کی بات، روزے کی سفارش مان کر انسان کو جنت میں بھیج دیں گے. تو روزہ از شیلٹر، پروٹیکشن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ انسان رکھتا ہے اور کوئی اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ بوائز کیا کہنا چاہیے؟ میرا روزہ ہے. ہاں میرا روزہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا روزہ ہے. ہم جب کہتے ہیں میرا روزہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کوئی ہم سے لڑائی کر رہا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں میرا روزہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ایک دو لگا دیتے ہیں اسے، اگر کوئی آپ سے لڑائی کرتے ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں میرا روزہ ہے اور ساتھ میں دو لگا دیتے ہیں، تو کوئی فائدہ ہے اس روزے کا؟ روزہ بیسکلی حلال سے رک جانے کا نام ہے. جو آپ کے لیے پرمیسیبل ہے، کھانا آپ کے لیے پرمیسیبل ہے کہ نہیں ہے؟ پینا آپ کے لیے پرمیسیبل ہے کہ نہیں ہے نا؟ حلال ہے نا، آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. لیکن روزے میں آپ کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. دیٹ مینس کہ ایک حلال چیز آپ کے لیے روزے میں حرام ہو جاتی ہے. مسلمان سے لڑائی کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس سے جھگڑا کرنا، ابھی جو آپ لوگ کر رہے تھے، کیا ہے؟ حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے نا. روزہ جب آپ کو حلال سے روک دیتا ہے تو حرام سے کیا ہوگا؟ زیادہ رکنا ہے نا. حرام سے بالاولا رکنا ہے، زیادہ رکنا ہے. کہ جب میں حلال سے رک رہا ہوں، حالانکہ ایسے موقع آتے ہیں جب میں کھا پی سکتا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں اور وضو کے اندر پانی اگر میں الگ میں لے جاؤں، کوئی دیکھ سکتا ہے مجھے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے سوائے اللہ کے. Only اللہ knows it. میں اگر چپکے سے فریج سے کچھ نکال کے کھا جاؤں، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ امی سو رہی ہیں، کوئی گھر میں ہے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تو جب میں ایک حلال سے رک رہا ہوں، اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے آج خالی آج، تو جس چیز کو اللہ نے ساری زندگی کے لیے حرام کیا ہوا ہے، تو روزے میں اس سے رکنا زیادہ ضروری ہے نا. میں کھاؤں پیوں نہیں، لیکن میں لڑائی کروں، میں برا بلا کہوں، میں دوسروں کی غیبتیں کروں، میں لوگوں سے جھگڑا کروں، اور پھر میں کہوں میرا روزہ ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کس بات کا روزہ ہے؟ یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو روزہ ایک فلسفی کے ساتھ آتا ہے، ایک اپنے ایک نظریے کے ساتھ آتا ہے، ایک ہمیں
ایک میسج دے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح حلال سے آج تم رکے ہو ویسے حرام سے ساری زندگی رکنا ہے. حرام سے رکنا ہے ساری زندگی کے لیے. تو اس روزے کے مقصد کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرض نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں, یا ہمیں جو ہے بھوکا رکھنا چاہتے ہیں, پیاسا رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کھاؤ پیو گے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ایک ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح آج حلال سے رک گئے ہو, کھانے پینے سے رک گئے ہو, ویسے حرام سے تو بالاولا رکنا ہے, زیادہ رکنا ہے, اور ساری زندگی رکنا ہے, ہر وقت کے لیے رکنا ہے. ہر کسی کے ساتھ مطلب ہر کسی شخص کے لیے آپ کے پاس یہی ہو کہ میں جس طرح حلال سے رکا تھا ایسے ہی میں آج حرام سے رکتا ہوں. آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرا, آپ کی کوئی غیبت نہیں کرا, جھوٹ نہیں بول رہا. ٹھیک ہے. تو روزے کی فلسفی سمجھیں, روزے کی امپورٹنس سمجھیں, رمضان کی امپورٹنس سمجھیں, اور رمضان میں اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں. ڈونٹ ویسٹ اینی مومنٹ آف یور لائف. ڈونٹ ویسٹ اینی مومنٹ آف یور لائف. ایک سیکنڈ یا ایک منٹ بھی اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی کا ہو نا, استغفار کا ہو, تو آپ وہ کریں. اگر آپ کو موقع مل رہا ہے استغفار کا, آپ نیند آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, نیند آ رہی ہے, لیٹے ہوئے ہیں, ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئے, استغفر 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 استغفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. A person who was innocent, a person who did not have sins, لیکن وہ پھر بھی مغفرت مانگ رہے ہیں, وہ پھر بھی استغفار کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ معافی مانگنی چاہیے. تو اگر آپ سو رہے ہیں, آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. قرآن کی جو سورہ یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. بیسٹ یوٹیلائز کریں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, بیکاز یہ ٹائم پھر واپس نہیں آئے گا. 30 دن اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات, they are counted days, گنتی کے دن ہیں. جب گنتی کے دن ہوتے ہیں تو آپ اس میں بس آپ اس کو گزارتے ہیں, آپ کہتے ہیں بس گنتی کے چھوٹے سے دن ہیں, کم دن ہی تو ہیں, ہم ان کم دنوں کو اچھے طریقے سے گزار لیں. پھر یہ واپس نہیں آئیں گے. جب یہ چلے جائیں گے, یہ رمضان کا مہینہ واپس نہیں آئے گا. اور who knows کہ ہمیں اگلا سال ملے کہ نہ ملے. who knows, مجھے نہیں پتا کہ اگلا سال ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو کیسے گزارتے ہیں. تو اپنی ایک چیک لسٹ بنائیں, اپنا ایک پلان بنائیں کہ میں اس رمضان میں زندگی یا اپنا رمضان ایسے گزارنا چاہتا ہوں. اپنا اسکیجول بنائیں, اپنا ڈیلی کا روٹین بنائیں کہ میں آج ایک دن جو ہے نا وہ کیسے گزاروں گا, ہر روز دن کیسے گزاروں گا. صبح سحری میں کیا کروں گا. فار ایگزامپل میں 2 رکعت تہجد پڑھوں گا, پھر اس کے بعد دعا کروں گا, پھر اس کے بعد سحری کروں گا, پھر فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا. اگر بوائز ہیں, اگر خواتین ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیں. پھر اس کے بعد کچھ دیر قرآن پڑھوں گا. پھر اس کے بعد چاہے تو میں کوئی ایکسرسائز کروں, چاہے تو سو جائیں, whatever جو بھی آپ کا اسکیجول ہے وہ لکھیں. پھر 12 بجے 10 بجے یا جو بھی آپ کا اسکیجول ہے اس کے مطابق آپ اٹھیں. پھر ظہر کی نماز کے اسکیجول لکھیں, اس کے ساتھ قرآن کا حصہ اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھیں. تو اپنا ایک اسکیجول بنائیں, اور اپنے لیے اسکیجول بنائیں. خود ہی چیک کریں روزانہ, خود ہی اپنی مارکنگ کریں کہ آج میں نے جو اپنی چیک لسٹ بنائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا, کیا میں نے آج کے دن وہ سارے کام کر لیے. اگر کر لیے ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کیے تو پھر یہ انٹینشن بنائیں کہ کل کے دن میں مس نہیں کروں, کل کے دن تو میں اس سے بہتر کام کروں, کل کے دن میں اپنے آپ کو اپنا جو پرانا والا دن ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بہتر دن گزاریں. اور جب آپ اس طرح رمضان کا مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ, اللہ ول ریوارڈ یو with things جو کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ریوارڈ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے باقی سارے نیک اعمال کے ریوارڈز بتا دیے. روزے کا ریوارڈ یہ ہے, حج کا ریوارڈ یہ ہے, زکوٰۃ کا ریوارڈ یہ ہے, نماز کا ریوارڈ یہ ہے. لیکن فار روزہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ریوارڈ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی یو نیور نو اللہ تعالیٰ کتنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کنگ آف دا کنگز، رب العالمین. جب آپ بادشاہ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کوئی کوئنز دے گا، پینیز دے گا؟ بادشاہ کیا دے گا؟ اگر بادشاہ کو کہے کہ یہ میرے لیے اور میں اس کا ریوارڈ دوں گا تو کیا دے گا؟ بادشاہ بڑی بڑی چیزیں دے گا نا. جو کنگ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ، مال و دولت، پورے ملک ہوتا ہے. تو جب کنگ آف دا کنگز کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا اس کا ریوارڈ، تو وہ پھر کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں معاف فرمائے، ہمیں موقع دے کہ ہم اس رمضان تک پہنچے. پتہ نہیں اللہ عالم ہم میں سے کون زندہ رہتے اس رمضان تک بھی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم سلمنا لرمضان. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں محفوظ رکھ رمضان تک. اور جب ہمیں یہ مہینہ مل جائے تو ہم اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں. اس کے جتنی بھی برکات ہیں، رحمتیں ہیں، اس میں جو اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اینی کویسچن؟ ان سے پوچھو سمجھ میں کیا آیا. ہاں جی، کیا سمجھ میں؟ چلو سمجھ بتاؤ، تم لوگ کو سمجھ میں کیا آیا بتاؤ. چلے اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بیٹھنے کا آپ کو ریوارڈ مل گیا. ٹھیک ہے، ریوارڈ مل گیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو مغفرت والوں میں لکھ دے، جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. جو ذکر کی مجلس میں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ان مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تو آپ کو مل گیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنی، اگر آپ کی امی آئی ہوئی ہیں، پھوپھی آئی ہوئی، خالہ آئی ہوئی، جو بھی آئے ہیں، آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ مجھے سمری بتا دیں کہ انہوں نے کون سے 4-5 کام کہے تھے جو ہم نے کرنے. ٹھیک ہے بوائز؟ ٹھیک ہے جی. تو اس دوست کو چھوڑ دیں. اگر آپ کا دوست آپ کو یہ کہے کہ روزہ نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، ہمارے ساتھ کھیلو، چھوڑ دو یہ نیکیوں کے کام، تو کیا کریں؟ تو اس نیکیوں کے کام کو نہ چھوڑیں، اس دوست کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ وہ اچھا دوست نہیں، وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہے. جو آپ کو نیکیوں سے روک رہا ہے، جو اچھے کام سے روک رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے روک رہا ہے، دیٹ مینس کہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس دوست کو چھوڑ دیں. اور کوئی سوال؟ چلیں، اب کے سوال نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. یہ ہمارا آخری سیشن تھا اور اب ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد امید ہے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں.